بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بات چیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہے آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق۔ ناظرین کرام، یہ ماہ مبارک ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں باعث رحمت بتایا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا صرف و صرف تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے۔ آپ نہ صرف مسلمانوں کے لیے باعث رحمت بن کے آئے، بلکہ آپ کی رحمت صرف و صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھی، اس سے بڑھ کے آپ کی رحمت کافروں تک بھی تھی۔ تمام کائنات کے جاندار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے کے اندر موجود تھے۔ آپ کی رحمت جانوروں کے ساتھ بھی تھی، آپ کی رحمت غیر مسلموں کے ساتھ بھی تھی۔ آپ نے ان تمام لوگوں کو جو اس وقت کے دور کے اندر پسے ہوئے تھے، جن لوگوں کے ساتھ لوگ بدترین سلوک کرتے تھے، جن کے اوپر ظلم ہوتا تھا، آپ نے آ کے ان کے حقوق کی آواز اٹھائی، ان کے حقوق کی جنگ لڑی، ان کے لیے رحمت بن کے آئے اور ان کو اس کرۂ ارضی کے اوپر جو ان کے بنیادی حقوق تھے وہ عطا کیے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اوراق کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جس قدر بڑے بڑے امپائرز موجود تھے، جس میں رومن امپائر تھا، پرشین امپائر تھا، وہاں پر جو انسانوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا وہ تاریخ نے اپنے سیاہ حروف کے ساتھ لکھا ہے۔ انسانوں کے ساتھ بدترین سلوک ہوتا تھا، انسانوں کو جانوروں کی طرح منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، ان کی بولی لگتی تھی۔ خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا وہ بھی ایک عبرت ناک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے اور جس جگہ پہ بھیجے گئے، اگر ہم عرب کے حالات کو دیکھیں تو وہاں پر بچیوں کو زندہ ترکور کیا جاتا تھا۔ یہ سارے حالات اگر آپ دیکھیں تو ان سارے حالات میں اس سرزمین حجاز کے اوپر ایک سورج نمودار ہوتا ہے جو آ کے اپنی رحمت کے سائے کے اندر سب کو لپیٹ لیتا ہے اور ایک ایسا نظام لے کے آتا ہے جو آج تک دنیا جس سے استفادہ کر رہی ہے، جو آج جدید دنیا جو اپنے آپ کو عقل کی معراج کہتی ہے، آج بھی وہ انہی اصولوں سے استفادہ کر کے ترقی کی راہ کے اوپر چل رہی ہے۔ اسی موضوع کے اوپر آج ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ آپ نے اپنی زندگی کے شب و روز امت کے لیے، امت کے حقوق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر وہ کون سے حقوق ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واجب ہوتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کن امور کے اوپر واجب ہمارے اوپر ٹھہرائے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری ذات کے ساتھ مختص ہیں۔ اسی پروگرام کو، اسی عنوان کو آگے لے کے ہم چلیں گے۔ ہمارے ساتھ آج ٹیلی فون کال لائن پہ موجود ہوں گے پاکستان سے معروف مذہبی سکالر جناب ابتسام علیہ ظہیر صاحب، اور اسی طرح آج ہمیں آج اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے نوجوان مذہبی سکالر جناب صہیب وسیم صاحب نے، اور اسی طرح ہمارے ایک بہت ہی معزز مہمان حافظ عبدالحمید عامر صاحب جو کہ محتمم ہیں جامعۃ العلوم الازہریہ جہلم کے۔ میں تمام مہمانوں کا بہت مشکور ہوں۔ جناب صہیب صاحب بہت نوازش، آپ نے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جناب حافظ عبدالحمید صاحب، آپ کی بھی بہت نوازش۔ پروگرام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں چاہتا ہوں اپنے معزز مہمان جناب حافظ عبدالحمید عامر صاحب کی جانب اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تو اس رحمت للعالمین کا مفہوم کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں 24 اردو چینل کے انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سے گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور بالخصوص ہمارے اس وقت اینکر جناب عبید الرحمن شفیق صاحب، بہت نوازش، ان کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں۔ تو چونکہ یہ مہینہ ربیع الاول کا جس وجہ سے مشہور ہے اور اس کی دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ اس کی شہرت ہے، وہ ہم سب کے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے۔ آپ اس مہینے میں پیدا ہوئے اکثر روایات کے مطابق، اگرچہ بعض روایت ایسی بھی ہیں جو ربیع الاول کے علاوہ دوسرے مہینوں میں ان کی تاریخ کا ذکر کیا گیا ہے پیدائش کی۔ بہرحال زیادہ تر روایات یہ ہیں کہ وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی وجہ سے یہ مہینہ مشہور ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور پھر اس کے بعد
40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، تو یہ دور عربوں کا انتہائی سیاہ ترین دور تھا۔ جزیرۃ العرب میں جو لوگ موجود تھے وہ اپنے آپ کو اگرچہ ملت ابراہیمی کا پابند سمجھتے تھے، لیکن کوئی ایسے عیب نہیں تھا جو ان میں موجود نہ ہو، دین کے نام پہ بھی اور اخلاقیات کے مسئلے میں بھی ہر لحاظ سے وہ انتہائی دور تھے، اور ان کی حرکتیں ایسی تھیں کہ جو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بالکل ہی جہالت کی میں ڈوبی ہوئی۔ بالخصوص آپ یہ دیکھ لیں کہ دین کے نام پہ وہ جو کرتے تھے وہ شرک، بدعات وغیرہ، بتوں کے پجاری تھے، اور حد یہ ہے کہ بیت اللہ کا جو طواف کیا کرتے تھے اس میں بھی وہ انتہائی غلط حرکت کہ اپنے جسموں کو ننگے کر کے لباس اتار کے طواف کرنا، یہ تو کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح ان کی باقی بہت ساری حرکات میں ایک یہ بھی تھا، جیسا کہ معروف ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ نہیں چھوڑتے تھے، یا اپنے لیے وہ انہیں وہ منحوس سمجھتے تھے اور بچپن میں انہیں زندہ درگور کرتے تھے۔ جیسا یہ جو آپ نے ذکر کیا روایت کا کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ تو یقیناً یہی نظر آتی ہے کہ بچی کی پیدائش جو ہے وہ جو ہے ان کے لیے بہت ہی یعنی باعث شرم تھی۔ لڑکے کو پسند کرتے تھے، آج کل بھی یہ اتنا یہ دور جو ہے روشنی والا اور سائنس میں ترقی والا، اور کہنے کو کہ ہم بہت زیادہ ہم میں علم کی روشنی موجود ہے، لیکن اس دور میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ بچے کی پیدائش کو پسند کیا جاتا ہے اور بچی کی پیدائش کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت حالت یہ ہو گئی تھی کہ بچی کی پیدائش پہ وہ گھر سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا، لوگ اس کی طرف انگلیاں اٹھاتے اور اس کو برا بھلا کہتے، اور اسی وجہ سے وہ انہیں وہ زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اور قرآن پاک میں موجود ہے، بے یہ ذنب قتلت وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، قرآن پاک میں سورہ انفطار میں موجود ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ سے پوچھیں گے کہ یا اللہ مجھے کس وجہ سے زندہ درگور کیا گیا ہے۔ تو یہ اس دور کی مطلب اب آپ کے پاس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے ہاں یہ ایک مت پائی جاتی تھی کہ اگر بچی آپ کے گھر پیدا ہوئی ہے تو آپ کو اس کی وراثت، آپ کو اپنی وراثت میں اس کو حصہ دینا پڑے گا، جب وہ شادی کر کے دوسرے گھر میں جائے گی تو آپ کی وراثت کا حصہ گویا کسی دوسرے کے گھر جا رہا ہے۔ پھر ایک اور کچھ روایات میں اس طرح کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ جو بچے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہمارے دستے بازو بنیں گے، جو ہمارے ساتھ ہماری جنگیں لڑیں گے، جبکہ بچے ان کو گھر میں بٹھا کے ہمیں کھلانا پڑے گا، ہمارے اوپر ایک بوجھ، ان کو بوجھ سمجھتے تھے۔ اس طرح کی جو ول اور فضول قسم کی جو روایات تھیں ان کے اندر پائی جاتی بے شک بے شک یہ بہت اچھی باتیں انہوں نے بتلائی ہیں کہ یہ ساری وجوہات تھے، اور آج بھی یعنی اس ہمارے پاکستان کے اور ہندوستان کے معاشرے میں آج بھی اگر بچی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تو اس کے پیچھے بھی یہ ساری چیزیں ہیں کہ بچی کو جو ہے نا اس کا حصہ بھی نہیں دیا جاتا، اور بڑے عجیب و غریب بہانے لگا کر انہیں حصے سے محروم کیا جاتا ہے، وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے چونکہ ہم نے جہیز دے دیا ہے اور یہ کافی ہے۔ تو بہرحال اس وجہ سے جو عیب ان میں تھے آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ختم کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس آدمی کے گھر 2 بچیاں پیدا ہوں، اور بعض روایات میں 2 سے زیادہ کا بھی ذکر ہے، کہ پھر انہیں وہ پڑھا کر مہذب بنا کر آگے وہ شادی کر دے، تو فرمایا کہ آنا اور وہ لڑکی والا سرپرست جو ہے، اور میں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، 2 انگلیوں کو ملا کر آپ نے اشارہ فرمایا کہ میں اس طرح ہوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے اس غلط اور منحوس روایت کو ختم کیا، اور خود بھی ان کے گھر بچی ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کی تربیت کی، ان سے پیار کیا، اور پھر آگے ان کی شادیاں کی۔ لیکن رحمت للعالمین کا مفہوم اگر ہم آسان الفاظ میں ناظرین کے سامنے رکھنا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہنے والے لوگوں کے لیے رحمت اس طرح بن کے آئیں کہ جتنی بھی لغو روایات تھیں، جتنی بھی غلط اور منحوس روایات ان کے اندر موجود تھی، جس کی وجہ سے وہ دوسروں پہ ظلم کیا کرتے تھے، اپنے غلاموں پہ ظلم کیا کرتے تھے، کام کرنے والوں کو ان کے ساتھ بہت بدترین سلوک کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام نظاموں کو توڑا، نہ صرف توڑا بلکہ ایک ایسا نظام دیا جس نے سارے کے سارے لوگوں کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا۔ جی میں اپنے دوسرے ہمارے معزز مہمان جناب صہیب وسیم بھائی ان کی طرف چلتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ایک مسلمان کے اوپر کیا فرض ہیں؟ دیکھیں،
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں ان میں ہمارا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا، اور ایمان اس طرح لانا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت فرما برداری کو اپنے اوپر لازم قرار دے دینا، اور یہاں تک کہ ہمارے اوپر رنگ جو ہو، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے دور سے ہی دیکھ کے ہؤلاء محمدیون، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، یعنی آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کردار، ان کے اخلاق، ان کے چلنے پھرنے، حتیٰ کہ اٹھنے بیٹھنے، مجلس برخاست، ہر چیز سے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ٹپکتی تھی۔ آج ہمارا جو معاشرہ ہے ان چیزوں سے بہت زیادہ دور ہے، اگرچہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس کے باوجود ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے کوسوں دور ہیں۔ صحیح جی، حفصہ جیسے دوست ذکر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لانا، اور ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے۔ اچھا، اتباع میں ہمیں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ محبت کا دعویٰ بہت زیادہ کرتے ہیں، ہمیں رسول اللہ سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن محبت کا صحیح تقاضا کیا ہے؟ محبت ایک دوسرے انسان سے تقاضا کیا کرتی ہے؟ تو وہ تقاضا، ان تقاضوں کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں پہ ذرا پروگرام کو ہم روکتے ہیں ناظرین اکرام، یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔
ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ہم کلام تھے محترم جناب حافظ عبدالحمید عامر صاحب, اور اسی طرح ہمارے ساتھ موجود تھے نوجوان مذہبی اسکالر جناب صہیب وسیم صاحب, اور ہماری گفتگو چل رہی تھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی معنی کیا ہے اور حقیقی تقاضا کیا ہے. کیا آج جب میں اپنی زبان سے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعوے دار کہلاتا ہوں تو کیا میرا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے, یا وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آپ سے زیادہ, اپنے مال سے زیادہ, اپنی جان سے زیادہ, حتیٰ کہ تمام کائنات سے زیادہ بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے. تو اس محبت کا معنی و مفہوم کیا ہے, اس محبت کا تقاضا کیا ہے, کس طرح ہم اس محبت کے اوپر عمل پیرا ہو سکتے ہیں, اور کس طرح ہم اپنے ایمان کو کامل کر سکتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سامنے یہ شکوہ لے کے کھڑے ہوں کہ میری امت نے یا ہمارے بارے میں کہ ہم نے محبت کا حق ادا نہیں کیا. تو ہمارے اوپر یہ فرض و واجب ہے کہ ہم اس محبت کے تقاضوں کو سمجھیں, اور انہی محبت کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے جناب عبدالحمید عامر صاحب کو. تو میں پروگرام کو ان کی جانب لے کے چلتا ہوں, ان سے پوچھتے ہیں کہ محبت کا معنی مفہوم کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت کا جو اصل تقاضا ہے وہ لازمی طور پہ یہ ہے کہ جس شخصیت کے ساتھ ہماری محبت ہے ہم اس کی طرح زندگی گزاریں, صحیح, اس کے احکامات پہ عمل کریں اور اپنے آپ کو اس کے احکامات کے پابند کر لیں. صحیح. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاتبعونی, تو تمہیں میری پیروی کرنی ہوگی, میرے نقش قدم پہ چلنا ہوگا, تو پھر تمہیں اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے. کیا کمال بات ہے کہ رسول اللہ کی اتباع میں رسول اللہ کی محبت بھی ہے اور اس محبت سے اللہ کی محبت بھی ہے. اور اسی طرح کی ایک اور آیت میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, کہ میں نے جو رسولوں کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. صحیح. تو محبت ہونے کے بعد جو سب سے پہلا تقاضا ہے کہ وہ اس شخصیت کے ساتھ ہماری محبت جو ہے وہ باقی تمام محبتوں سے زیادہ ہونی چاہیے. ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ دنیاوی لحاظ سے بھی اگر ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے, کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, تو ہم اس کی ہر بات کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں اور اس کے ہر مطالبے کو جو ہے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جو ہے اس کا لازمی جزو کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے بعد, آپ سے محبت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور آپ کے نقش قدم پہ چلا جائے. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے زبانی دعوے دار ہوں گے تو پھر اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ اس کا الٹا جو ہے وہ گناہ ہوگا. جناب صہیب وسیم صاحب آپ بتائیے گا کہ جیسے آپ سب ذکر فرما رہے تھے کہ محبت کی بنیادی شرط ہی اتباع ہے, تو کیا اتباع کے بغیر محبت مکمل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, میں وہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے. یہ بات دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر کیا تمہیں مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے؟ فرمایا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں. فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں جب تک تو اپنی جان سے بھی زیادہ میرے ساتھ محبت نہیں کرتا. تو تب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اپنی ایمان میں کمی جب محسوس کی تو اسی وقت اعلان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سے بلکہ ابھی سے میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. تو یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے. اور دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت اٹھا کے دیکھیں, ساری کی ساری جو کتب ہیں وہ اسی معاملے میں بھری ہوئی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے ایک اشارے ابرو پر اپنی جانیں لٹانے والے. اور اسی طرح وہ جو آتا ہے واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بنی اسرائیل کی طرح نہیں پائیں گے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا بھی حکم دیں گے تو ہم حاضر ہیں, ہم آگے ہوں گے.
بہت خوبصورت بات کی جناب صہیب وسیم صاحب نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا وہی ہے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ سے محبت کر کے دکھائی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ہم سے یہی مطالبہ کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم حقیقی ایمان والے ہونا چاہتے ہو, اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان عند اللہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, تو جان لو, دیکھ لو کہ کیا تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہے, کہ جس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حق ادا کیا, کہ جس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کیے, جس طرح انہوں نے محبت کی, اتباع کی, کیا اس طرح ہم بھی آج اپنی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مان رہے ہیں, ان کے حکموں کی اتباع کر رہے ہیں. گویا آج اگر ہم عام لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نہیں ہے, موجود نہیں ہے, صحابہ کرام کے سامنے موجود تھے, تو آج کے اس دور کے اندر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوری فرما بداری کر کے آپ سے محبت کو کامل و مکمل کیسے بنا سکتے ہیں؟ جی آپ سر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اس دنیا سے جانا جی یہ تو طے شدہ ہے, لیکن ان کی ساری زندگی جو ہے جی وہ صحابہ کرام نے آپ کو آپ کی اطاعت کی, اور اس آپ کے عمل کو اور خود ان کے پیچھے جو ہے نا ان کی اتباع اور فرمانبرداری کرنے کو انہوں نے احادیث میں ذکر کر دیا ہے. آج ہمارے پاس قرآن اور حدیث اصل شکل میں موجود ہے, اور ہمیں ہر چیز جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. ہم اسی طرح ہو جائیں گے جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ قرآن و حدیث میں, قرآن میں اللہ رب العزت نے اور احادیث مبارکہ میں صحابہ نے جو ہمیں بتایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو بتلائے ہیں, ان کو سامنے رکھ کر اسی طرح ہمیں عمل کرنا ہوگا, اور ہمیں اپنے آپ کو ان کی طرح بنانا ہوگا, تو یقیناً وہ ثواب ہمیں حاصل ہوگا. بالکل, بہت خوبصورت بات کی آپ صاحب نے کہ آج ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تو موجود نہیں ہے, لیکن آپ کی احادیث موجود ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ حجۃ الوداع, جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و سنت رسولی, میری سنت اور اللہ کی کتاب. جب تک ان کو تھامے رکھو گے تم کبھی زندگی کے اندر گمراہ نہیں ہوگا. آج لوگ بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر اتنے زیادہ فرقے بن چکے ہیں, ہم کس فرقے کی اتباع کریں, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نسخہ ہے کیمیا حجۃ الوداع کے موقع پہ دے دیا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو, ان دو چیزوں کو آپ تھام لو, جتنے مرضی فتنے ہوں, جتنی مرضی مشکلات ہوں, آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے پائیں گے. جی جناب صہیب وسیم صاحب, آپ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر تقاضے ہیں یا رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر حقوق ہیں ہمارے اوپر, ان کو بیان فرمائیے. دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جان, اپنا مال, اپنی سارا کچھ قربان کر دیا. حتیٰ کہ وہ ہند بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ غزوہ احد میں ان کا بیٹا شہید ہوا, ان کا خامد شہید ہوا, بھائی شہید ہوا. تو ہر ایک کے بارے میں جب انہیں راستے میں اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کے یہ جو عزیز ہیں یہ شہید کر دیے گئے, انہوں نے کہا میرا سوال جو ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ان کے بارے میں پوچھا ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کلو مصیبت بعد کا جلال, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر کا تاج وہ اس جنگ میں شہید ہو گیا, بھائی جیسے بازو کٹ گئے, اولاد جو سہارا تھی بڑھاپے کا وہ ختم ہو گیا, لیکن سارے غم جو ہیں آپ کا چہرہ دیکھ لیا دور ہو گئے. ٹھیک ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ کا کردار, آپ کا اخلاق ہمارے سامنے جو کتب میں موجود ہے اور صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے, یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ نہیں موجود. آج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسے اپنانا, اس پہ عمل کرنا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی حق ہے ہمارے اوپر, جس کی طرف دیکھ کے لوگ ہمارے ساتھ ملیں. اور دیگر جو امتیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کس لیے پڑھ رہی ہیں اور اس پہ عمل کیوں کر رہی ہیں, آج وہ کامیاب کس وجہ سے ہیں. آپ دیکھیں دیگر جو معاشرے ہیں جن کی طرف ہمارے اکثر احباب اشارہ بھی کر کے کہتے ہیں کہ جی امریکہ اتنی ترقی کر گیا, یہ اتنی ترقی کر گیا, کس وجہ سے؟ وہ اپنے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کا اگرچہ وہ کلمہ نہیں پڑھتے, لیکن ان چیزوں کو وہ اس قدر فالو کرتے ہیں کہ وہ ہم سے اس میدان میں آگے جا رہے ہیں. صحیح, بالکل, کہ سیرت کو اسٹڈی کرنا, اس کے اوپر فالو کرنا اور اپنے قوانین کو اس کے مطابق بنانے میں, یہ میرے خیال میں کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے نا. اور یہ بات کوئی بالکل آپ نے بہت درست بات فرمائی ہے, کوئی ہوائی بات نہیں ہے. باقاعدہ کینیڈا کے اندر جو چھوٹے بچے ہیں جو بالغ نہیں ہیں, ان کو جو ماہانہ گورنمنٹ کی طرف سے وظیفہ ملتا ہے, گورنمنٹ ان کو باقاعدہ ماہانہ طور پہ وظیفہ دیتی ہے, تو اس قانون اور اس لا کا نام وہاں کینیڈا میں عمر لا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ موصوف کیا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت کے اوپر
اوپر باقاعدہ ریاست کی یہ ذمہ داری عائد کی تھی کہ وہ جتنے نابالغ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کی ذمہ داری اٹھائے اور ان کا ماہانہ خرچ دے. بہت خوبصورت بات کی جناب صہیب وسیم صاحب نے کہ اتباع اور محبت کا بنیادی تقاضا اس سے بڑھ کے آگے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پھر اگر آپ کو کسی بھی قربانی کوئی دینی پڑے تو پھر اس قربانی سے آپ گریز نہ کریں. جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے کیا. حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے ذکر فرمایا کہ سارا خاندان ہی انہوں نے لٹا دیا. ان کا بیٹا، ان کے بھائی خامن سب اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے، لیکن ان کو جو فکر تھی وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تھی. جی صہیب صاحب، اس سے آگے بڑھ کے جو رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، جس میں آپ نے بنیادی ذکر فرمایا کہ آپ پر ایمان لانا، اور دوسرا حق جو ہے ان سے محبت کرنا، اور محبت کا بنیادی تقاضا ہے آپ کی اتباع کرنا. تو یہ تین چیزیں ہوگی. مزید جو حقوق ہیں وہ ہمارے ناظرین کے سامنے بیان کر دیں. دیکھیں، اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ مختلف محدثین نے ان چیزوں کو گنا ہے، شمار کیا ہے. اس میں تقریباً 10-12 کے قریب وہ شمار کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی سنت پر عمل کرنا، اور پھر آپ کے حرمت کا دفاع کرنا، اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ محبت، آپ کے جیسے آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت تھی اسی طرح آپ کے اہل بیت سے محبت کی جائے، آپ کے صحابہ سے محبت کی جائے، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے دفاع کے اوپر بھی کام کیا جائے جیسے کہ محدثین نے کیا ہے. اور اس سلسلے میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالنے والے بہت کم لوگ ہیں، لیکن ایسے لوگ آپ کو ابھی بھی بہت سارے کثرت کے ساتھ ملیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، اس کے اوپر اعتراضات اٹھاتے ہیں، اس کا سنت کا دفاع جو اس وقت چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے جن کے اوپر اعتراض کیا جا سکے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے جس کے اوپر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں. آپ صاحب اگر ہمارے ناظرین کو سنت کا معنی مفہوم بتا دیں کہ سنت کی بات ہو رہی ہے، سنت کا دفاع بھی ہمارے اوپر واجب ہے، تو سنت کا معنی مفہوم کیا ہے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت طریقے کو کہتے ہیں، راستے کو کہتے ہیں. اور یہاں جو سنت، جو کتاب و سنت میں مراد ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احکامات اور آپ کے وہ اعمال مراد ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پہ خود بھی عمل کیا اور صحابہ نے بھی جو ہے وہ راستہ اختیار کیا. تو چونکہ جہاں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو محفوظ فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، تو وہاں ذکر سے صرف قرآن مجید مراد نہیں، اس سے سنت بھی ہے، احادیث بھی ہیں. احادیث آج کے اس دور میں اتنی محفوظ ہیں الحمدللہ جتنا قرآن محفوظ ہے. آج بھی اس دور میں آپ جہاں قرآن دنیا کے کسی بھی خطے سے طلب جا کر مانگیں گے تو یہی قرآن ملے گا. بخاری شریف مانگے تو یہی ملے گی، صحیح مسلم یہی ملے گی، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ یا جو بھی احادیث کی کتابیں ہیں وہ موجود ہیں. رہے گی کثر اس میں بعض ضعیف اور کمزور روایات کا ہونا، تو محدثین نے اس کے اصول وضع کر دیے ہیں. تو دوسرے لفظوں میں سنت اور حدیث اس وقت محفوظ ہے، اور ہمیں جو ہے اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس جو ہے دین کو محفوظ رکھنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے. صحیح. جی جناب صہیب وسیم صاحب، سنت کے دفاع کے حوالے سے کہ آج ایک مسلمان سنت کا دفاع کس طرح کر سکتا ہے؟ جی، اس کے حوالے سے ایک تو ہمیں اپنا جو علمی ہے میدان اس میں تھوڑی سی جو پیش رفت کرنی پڑے گی، اور دوسرا نمبر پر یہ کہ جو سنت کا دفاع ہے وہ سنت پر عمل کر کے ہوگا. صحیح. یہ سنت کو چھوڑنے سے نہیں یا سنت کے مخالف چلنے سے سنت کا دفاع نہیں ہوتا. سنت کا دفاع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلنے سے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے دن، جیسے کہ صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں تو کس وجہ سے رکھتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ سوموار کے دن میں پیدا ہوا ہوں اس لیے، اور جمعرات والے دن اللہ رب العزت کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کے اوپر عمل کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنا جو ہے پیدائش کا دن وہ روزے سے منا رہے ہیں، اور ہمارے ہاں جو خرافات وغیرہ کی جا رہی ہیں یا جو ایسے معاملات کیے جا رہے ہیں کہ جن سے صحابہ کرام اور جو باقی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں ان کے اوپر اعتراض اٹھتا ہے کہ ان کو اتنی محبت نہیں تھی، حالانکہ یہ چیز جو ہے یہ بہت پیچھے ہے. صحیح. انہوں نے تو اپنا سارا کچھ قربان کر دیا آپ کے دین کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نصرت کے لیے، آپ کی سنت کے دفاع کے لیے انہوں نے اپنی جان، مال، سارا کچھ قربان کر دیا. حتیٰ کہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے بیٹے نے
کہا کہ اللہ کے رسول ابا جان آپ میرے سامنے میدان جنگ میں 2 مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے آپ کو میں نے آپ سے درگزر کی، میں نے آپ کے اوپر وار نہیں کیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں تمہیں ضرور قتل کر دیتا کیونکہ تم میرے نبی کے دشمن تھے. صحیح، بہت خوبصورت. تو سنت کا دفاع جیسے کہ جناب شیخ وسیم صاحب نے ذکر کیا کہ سنت کے اوپر عمل کر کے ہی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کو باقاعدہ ہمیں اپنے تعلیمی نظام کے اندر حدیث کی تعلیم لازمی ہونی چاہیے. ہمارا ہر ایک بچہ کم از کم، جیسے کہ حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جس انسان نے 40 حدیثیں یاد کی اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. تو میرے خیال سے ہمارے جو تعلیمی نصاب ہے اس کے اندر باقاعدہ 40 حدیث کا حفظ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم اور کس طرح سنت کو اپنی عملی زندگی کے اندر اپنایا جا سکتا ہے اس کی تعلیم ہونی چاہیے. لیکن ہماری اکثریت آج ان چیزوں سے بے بہرہ ہے. میں آتا ہوں دوبارہ جناب حافظ عبدالحمید عامر صاحب کی جانب، ان سے جاننے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک تو سنت ہے، سنت کے مد مقابل ایک اس طرح استعمال ہوتی ہے جسے ہم بدعہ کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں. تو بدعت کیا ہے؟ بدعت جو ہے وہ نئی چیز کو کہتے ہیں. دین میں کوئی چیز پیدا کر دی جائے، خود ساختہ بنا لی جائے تو وہ بدعت کہلاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کل بدعۃ ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو سنت کے بندے مقامل بدعت ہے، اور بدعت جو ہے یہ گمراہی اور جہنم میں لے جاتی ہے. اس لیے ہمیں بدعات سے بچنا لازمی ہے، اور سنت کو اختیار کرنا ہمارے لیے فرض عین ہے. اگر ہم جیسا کہ اس دور میں سنتوں کے ہم تارک ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ پہ ہم نے بدعات کو رواج دے دیا ہے، تو اس کے بارے میں تو واضح موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اسے نصیب نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن اگر وہ حوض کوثر پہ پہنچے گا تو وہاں بھی اسے راندہ درگاہ کر دیا جائے گا اسے، اور نہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام ملے گا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفارش یا حوض کوثر سے پانی ملے گا. تو اس لیے سنت پہ عمل کرنا ہی ضروری ہے، اور سنت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں. اب صاحب بدعت کے حوالے سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدعت کی اقسام ہوتی ہے، کہ کوئی بدعت حسنہ کہتے ہیں، کوئی بدعت سیئہ کہتے ہیں. تو اس اقسام کے حوالے سے کیا کوئی ایسی قسمیں موجود ہیں؟ یہ بدعت ہی ہے، اور بدعت حسنہ کوئی بدعت یہ حسنہ ہے ہی نہیں ہے. بدعت ہوتی ہی گمراہی ہے. وہ اسے آپ حسنہ کا نام دے رہے ہیں یا کوئی اور نام دے رہے ہیں تو اس سے وہ جو ہے نا وہ حسنہ نہیں ہو سکتی. صاحب یہ بدعت جو ہے وہ ہم اس کو کس درجے میں لے کے آئیں گے، یا دین کا کس درجے کا وہ معاملہ ہوگا اگر ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی نئی چیز ایجاد کریں تو وہ بدعت کے زمرے میں؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق آپ کے دنیاوی معاملات کے اندر ہے، جیسے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر گاڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی، جہاز نہیں ہوا کرتے تھے، اس طرح ٹی وی نہیں ہوا کرتا تھا، کیمرہ نہیں ہوا کرتا تھا، لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوا کرتے تھے. تو آج کے زمانے میں یہ آ گیا تو ہم ان سے استفادہ کر کے ان وسائل سے ہم اپنی بات کو مؤثر طریقے سے آگے لے کے جا رہے ہیں. تو یہ دنیاوی معاملات ہو گئے. دین کے معاملات کے اندر بھی کچھ معاملات اباحیات کے اندر آتے ہیں، جس میں جو معاملات آپ کے لیے مباح ہیں آپ کر لیں نہ کریں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو بدعت کا جو زمرہ ہے یا سنت کے کس درجے کے زمرے میں آ کے دین کے معاملے میں اگر نئی چیز ہوگی تو وہ بدعت ہوگی اور یہ بدعت نہیں ہوگی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بدعت مراد یہاں یہ ہے جو دین میں نئی چیز ہو. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ من عمل لیس علیہ امرنا فہو رد، وہ عمل جو ہے وہ اس پہ جو ہے مسترد کر دیا جائے گا، اسے مار دیا جائے گا. اصل مراد یہ ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز جو ہے پیدا نہ کی جائے. رہ گئی دنیا تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے رخصت دی ہے کہ آپ اپنی دنیا جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں گزاریں، لیکن نئی نئی چیزوں کو اختراع کرنا یا قبول کرنا یہ کوئی منع نہیں ہے. جیسا کہ حدیث واضح ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تو وہاں مدینہ کے لوگ چونکہ یہاں پہ باغات وغیرہ تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، اور مکہ میں ظاہر پہاڑ تھے اور وہاں پہ کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، تو زراعت کے جو ہے اصول ضابطے جو ہے مکی اہل مکہ کو نہیں آتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ساریوں کو دیکھا مدینہ والوں کو کہ وہ کھجوروں کو پیبند لگا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چھوڑ دو، اس کو کیا ضرورت ہے. تو جب پھل کم کاٹنے کا وقت ہے تو اس وقت پھل کم ہوا. صحابہ نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے ہمیں پیوند کاری سے منع کیا تو یہ پھل کم ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ دنیاوی امور ہے، تم جانو اور تمہارا کام جانے. جیسا کہ بدر کے موقع پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جگہ کا انتخاب کیا تو ایک صحابی نے پوچھا یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ اپنی طرف سے؟
تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے صحابی نے عرض کی کہ پھر یہ جگہ مناسب نہیں ہے آپ بدل لیں. تو دین کے معاملے میں نئی چیز کا پیدا کرنا بدعت ہے. دنیاوی امور میں آپ جو ہے نئی چیزوں کو قبول کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ یہ آگے سے کراس جواب یہ دیتے ہیں کہ حرج کیا ہے اس میں، اگر آپ کوئی نیا کام کر رہے ہیں جس سے بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے، تو اس میں حرج کہتے ہیں. حرج کیا ہے؟ ہاں، یہ جو ہے نا بہانے بازی ہے بدعات کو رواج دینے کے لیے، وگرنہ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر حرج کی بات نہیں ہے تو پھر بندہ جو ہے نماز پڑھنے سے پہلے وہ سبحانک اللہ یا اللہم باعث بینی اس کی جگہ پہ وہ سورۃ فاتحہ پڑھ دے یا سورہ اخلاص پڑھ دے. اس بات کو تو قبول نہیں کیا جاتا. حرج کیا ہے؟ رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ دے اور سجدے میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں. تو یہ جو حرج والی یہ فضول بات ہے، یہ بدعات کو رواج دینے والے ایسے کہتے ہیں. ویسے الحمدللہ سنت کے جو پیروکار لوگ ہیں، سنت کے علمبردار لوگ، وہ ایسی باتوں کو قبول نہیں کرتے بلکہ رد کرتے. صحیح. ہمارے ہاں اکثر لوگ جو بدعات کو رواج دیتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ معاملے کو خلط مت کر دیتے ہیں. وہ دنیاوی امور کی مثالیں دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی نہیں تھا تو یہ بدعت ہو گئی ہے، تو ان کو آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یعنی کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بدعت کے اوپر بات کریں جبکہ ٹی وی پہ آنا خاص خود ایک بدعت ہے. تو ناظرین کے سامنے ہم یہ کھول کے بیان کرنا چاہیں گے کہ بدعت کا ہمیشہ تعلق آپ کے ان معاملات سے ہوتا ہے جو آپ کے دینی معاملات ہوتے ہیں. بدعت کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کوئی بھی نیا کام کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا کہ اگر آپ کوئی نیا کام ایجاد کر رہے ہیں دینی معاملات کے اندر، دنیاوی معاملات نہیں، دینی معاملات کے اندر جن کا تعلق آپ کے دین کے ساتھ ہے، آپ کے عقیدے کے ساتھ ہے، عبادات کے ساتھ ہے. جیسے آپ صاحب نے بہت خوبصورت مثال دی کہ آپ رکوع کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھ سکتے، آپ کہتے ہیں حرج کہیں، آپ سجدے کے اندر جا کے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے. آپ اگر کوئی کہ میں پڑھوں تو حرج کیا اس میں؟ تو دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے گا. آج اگر ہمارے پاس وہی کوئی بندہ آ کے کہتا ہے یا کوئی فرشتہ آ کے آپ کو کہتا ہے کہ میں یہ وہی قرآن مجید کی صورت میں یا میں یہ وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیا حکم لے کے آؤں، تو ہم اس کو اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمارے پاس نہ آئے. تو یہ اصل وہ دین ہے. اور جو انسان اس بات کا یہ سمجھتا ہے کہ دین کے اندر نیا معاملہ کو ایجاد کیا جا سکتا ہے، وہ اپنے ذہن کے اندر یہ سمجھ رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک دین نامکمل رہ گیا ہے. دین نے اس کی زندگی کے، اس کی عبادات کے اندر جو معاملات تھے ان کو ادھورا چھوڑ دیا ہے اور اب وہ اس کو مکمل کرنے کے لیے چلا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو چکا ہے، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے. ہم کم از کم انہی چیزوں کے اوپر عمل کر لیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض و واجب کی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار ہمیں بتائے ہیں، تو ہماری نجات کے لیے یہی چیزیں کافی ہوں گی. ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک مختصر سی بریک کا. ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
جی ناظرین کرام، ایک مختصر بریک کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے حوالے سے محبت کے تقاضے کیا ہیں، سنت کیا ہے، سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے. اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے محترم مہمان جناب صہیب وسیم صاحب کی طرف چلتے ہیں. صہیب صاحب، آپ نے ذکر فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جائے. سنت کے دفاع کے حوالے سے ہم نے بات کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا، آپ کی ذات کا دفاع کیسے ہو سکتا ہے، اور ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، گزارش یہ ہے کہ اس حوالے سے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حرمت کے دفاع کے لیے کعب بن اشرف کے لیے اور اسی طرح کے جو دوسرے گستاخان تھے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ لشکر تیار کیا تھا. صحیح. اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لازم ہے، فرض عین ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور اس حوالے سے یہ سب سے پہلا فرض جو ہے وہ حکومت وقت کا ہوتا ہے. صحیح. عوام کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں یا ایسا کوئی کام کریں، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. یہ قانون کے دائرے میں رہ کے قانون کی جو ہے پاسداری میں یہ کام کیا جائے. اور حکومت وقت کے اوپر فرض ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچائیں. اور اگر یہ معاملہ یعنی کہ گورنمنٹ جو ہے، حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں پیش رفت نہیں کرتی، تو اس حوالے سے جو ہمارا عمومی طور پہ کیا جاتا ہے کہ احتجاج ایسا کیا جائے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی جو اپنی بات مؤثر طریقے سے پہنچائی جائے گورنمنٹ تک مؤثر طریقے سے پہنچائی جائے. یہ نہ کہ توڑ پھوڑ کر کے یا عوام کا نقصان کر کے، جیسا کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ مشتعل لوگ ہو کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ تو آپ دفاع کر رہے ہیں عوام کو نقصان پہنچا کے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ ہم نے لوگوں تک اپنا کردار بھی پہنچانا ہے کہ اگرچہ ہمیں دکھ ہوا ہے، اگرچہ ہمیں تکلیف پہنچی ہے، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کا کوئی نقصان نہیں کرنا چاہتے. اور اس حوالے سے گورنمنٹ کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے. ان کے اوپر اگر جرم ثابت ہے تو اسے سزائے موت دے، بلکہ سریعام سزائے موت دے. جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہو تو اس وقت میں امت کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کا امت کا زندہ رہنا ہی محال ہے. نبی کی گستاخی ہو اور امت زندہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یہ اس حوالے سے ہمیں اس معاملے میں بہت سارا یعنی کہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں اپنے دعوتی میدان میں اور عوام کے اندر یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ احتجاج کیسے کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیسے ممکن ہے، اور گستاخان رسول جو ہیں ان کے ساتھ کیسے نپٹا جائے. اس حوالے سے ہمارے اندر جو ہے نا وہ ممبر و محراب سے جو آواز آنی چاہیے وہ آنی چاہیے، یعنی کہ ہمارا علماء کا جو کردار بنتا ہے. جی حفظ صاحب، آپ کیا فرمانا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بات ہو رہی ہے گستاخ رسول کے بارے میں، تو یہ تو ایک طے شدہ امر ہے اور شاید اسے اجماع بھی کہا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا جو ہے وہ واجب القتل ہے. صحیح. اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، پوری امت کا تقریباً یہی جو ہے نا علماء کا فیصلہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ سزا کون لاگو کرے اور کیسے لاگو ہو. تو یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ یہ سزا جو ہے حکومت جو ہے نا وہ دے سکتی ہے. حکومت کے علاوہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے. اس طرح تو ہے بدامنی پھیل جائے گی، فساد ہوگا جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو حکومت کو چاہیے، البتہ حکومت اگر ایسے بات جو ہے وہ اس بات کو قبول نہیں کر رہی، اگرچہ اس وقت بھی پاکستان میں یہ قانون موجود ہے 92 یا 93، تو یہ قانون موجود ہونے کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ کب سے یہ قانون بنا ہے آج تک اس پہ مطلب ہے کہ کسی کو سزا نہیں ہوئی عرصہ دراز سے. تو یہ جو سزا کا قانون موجود ہونے کے باوجود بے عملی کا شکار ہے، اس کے لیے جو ہے لوگوں کو اور علماء کو، قائدین کو اور دینی اور سیاسی لوگوں کو جو ہے پرامن طور پہ جو ہے حکومت پہ دباؤ ڈال کر یہ قانون جو ہے اس کو قابل عمل بنانا ہے. وگرنہ صورتحال جو ہے وہ فساد کی طرف چلے جائے گی اور پھر لوگ خود اس قانون پہ عمل درآمد شروع کر دیں گے. تو یہ بات بہرحال ایک معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے ہونا چاہیے علماء کا اور سیاسی قائدین کا اور عوام الناس کا
کہ حکومت پہ اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ وہ بالآخر وہ اس قانون کو عمل درآمد کریں. صحیح. سب اس کا جامع طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری جو جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں وہ کس طرح سے کوئی اگر آپ لاہے عمل دینا چاہیں ہمارے لوگوں کو؟ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت کچھ مسائل ایسے ہیں مسلمانوں میں کہ وہ تفرقے کا شکار ہے. مختلف جماعتیں بن چکی ہیں, مختلف گروہ بن چکے ہیں. تو یعنی یہ مسئلہ یہ توہین رسالت کا ہو یا ختم نبوت کا, یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا, کسی بھی مسلک کو قبول کرنے والا ہو, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہ جو ہے وہ کبھی راضی نہیں ہوتا. اور ایسے ہی ختم نبوت کے مسئلے میں بھی جو ہے امت متحد ہے. اور جس طرح ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا, آپ دیکھیں کہ پاکستان کو بنے ہوئے اس وقت تک میرے خیال کو کافی عرصہ ہو چکا تھا. سن 76 میں جب قانون بنا, تقریباً 25 سال سے زیادہ ہو چکے تھے, لیکن یہ قانون نہیں بن سکا تھا. لیکن سن 74 میں جب تحریک چلی, علماء نے تحریک چلائی, تو جب علماء متحد ہوئے تو لوگ بھی یہی چاہتے ہیں علماء سے کہ وہ اکٹھے ہوں. تو ختم نبوت کے مسئلے پہ تمام مسالک, تمام فرقے, تمام جماعتیں متحد ہو کر جب انہوں نے کوشش کی تو وہ قانون منظور ہو گیا, اور ختم نبوت کے مسئلے پہ اب جو ہے غیر مسلم مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کی پوری جماعت کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا. اب مسئلہ توہین رسالت کا ہے. اب یہ قانون موجود ہے, اس وقت وہ قانون نہیں موجود تھا. اسمبلی سے وہ قانون بھی اپنے احتجاج کے بل بوتے پہ تحریک کے نتیجے میں منظور کروایا. اب ضرورت اس بات کی کہ یہ قانون موجود ہونے کے باوجود اس پہ عمل نہیں ہوا. اب بھی تمام لوگوں کو, تمام جماعتوں کو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فلاں, یہ وہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے اور میں فلاں ہوں. یہ توہین رسالت ہے بھئی. یہ کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں, کسی کی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہم سب مومن ہیں, سب مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں. تو ہمیں جو ہے اس پہ متحد ہو کر جو ہے ایک بڑا سٹینڈ لینا چاہیے پورے لوگوں کو, تمام مسالک کو, اور حکومت پہ یہ واضح کر دینا چاہیے کہ یہ جو ہے توہین رسالت والا قانون پہ عمل درآمد ہو. وگرنہ ظاہر ہے پھر جو حالات اس میں بعد خطرناک ہوتے ہیں وہ فساد کی طرف جاتے ہیں. سب اس قانون میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بے ضابطگیاں بہت ہوتی ہیں. بہت سارے اگر ہم دیکھیں جو مقدمات درج کیے گئے ہیں 225C کے حوالے سے, جو توہین رسالت کے قوانین درج ہیں, بہت سے جو اس کے جو مقدمات ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہی درج ہوئے ہیں. تو اس میں صحیح ضابطہ کیا بن سکتا ہے کہ جو لوگ اس کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو کافر کردار تک پہنچایا جائے, اور اگر کوئی انسان ویسے ہی کسی کے اوپر ایسے جان بوجھ کے کسی کے اوپر وہ الزام لگا دیتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس قانون سے وہ غلط فائدہ نہ اٹھائیں. جو مختلف جماعتیں ہیں, مسلمانوں کی جماعتیں ہیں, اس قانون کا سہارا لے کر وہ اپنی اس اختلاف کو سامنے رکھتے ہوئے کسی دوسرے مسلمان گروہ یا فرقے پہ وہ مقدمے بنوا دیں. یہ انتہائی غلط ہے. تو پھر تو وہ یہ توہین رسالت مسلمان پہ ہی آ جائے گی, جبکہ توہین مسلمان کوئی بھی ہو, گیا گزرا ہی کیوں نہ ہو, وہ بظاہر کسی مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو, بے عمل ہو, لیکن اس مسئلے میں وہ بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے. تو ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ جماعتوں کو اور مختلف فرقوں کو اس قانون سے فائدہ, ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کریں, اور اس قانون کو غیر مسلم کے لیے رہنے دیں. اب تو مسئلہ یہ بھی اس دفعہ جو آسیہ کیس ہوا ہے وہ باقاعدہ صحیح طریقے سے اسے چلایا گیا ہے. پہلے اس نے اگر گستاخی کی ہے تو بعد میں پنچایت میں اس نے اقرار کیا, بعد میں پھر اس کا اصول یہ بنا دیا, اچھا اصول ہے کہ ایس پی رینک کا کوئی افسر جو ہے وہ تحقیق کر کے تو پھر وہ مقدمہ FIR کٹوا سکتا ہے. بہت اچھی بات. اب ایس پی کی تحقیق کے بعد اس نے FIR کٹوائی, پھر اس پہ پوری ٹرائل کورٹ جو ہے جسے ہم سیشن تک کہتے ہیں, اس نے پوری گواہیاں لے کر ہر قسم کے جو ہے نا چھان بین کر کے اس کا جو ہے نا اس کو سزائے موت سنائی. اب اس سیشن کورٹ کے فیصلے پہ 9 سال عمل نہیں ہوا. کیوں؟ یہ آپ دیکھیں نا کہ کیوں عمل نہیں ہوا. باقی کیس جو ہے ان پہ فوراً عمل ہو جاتا ہے. یعنی کوئی دہشت گرد ہے, کوئی فلاں ہے, اس پہ جو ہے 1-2 سال کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے. ایون جو ہے وہ گورنر کا جو قاتل تھا اسے بھی مطلب تخت دار پہ لٹکا دیا گیا ہے. تو یہ مطلب کیوں اس کو لٹکایا گیا؟
یہ چیز جو ہے نا کھوج لگانے کی ہے یہ ہمیں کہ یہ حکومت ایسے اس سے کیوں خائف تھی، اس سے کیوں نہیں اس پہ عمل کر رہی تھی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حکومت سے کہیں کہ جہاں کچھ بھی ہم سب مسلمان ہیں، تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، ہم بھی کلمہ گو ہیں، تو ہم سب کو یہ، اور یہ نہیں ہمارا کمپرومائز ہر چیز پہ ہو سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا توہین پہ ہمارا کسی ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. وہ ہمارے رب نہیں ہے، خدا نہیں ہے، وہ ہمارے رازق نہیں ہے جن سے ڈر کر تم نے اس کے تاثیر کے قاتل کو تو سزا دے دی اور اس کو تم نے آزاد کر کے بھیج دیا. یہ انتہائی خطرناک بات ہے امت مسلمہ کے لیے، عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جبکہ ان کے نبی کی جو ہے توہین کرنے والی کو جو ہے مسلمان حکومت ہی اسے آزاد کر کے بھیج دے. جی بہت شکریہ آپ سب، آپ نے بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی. ہم اپنے پروگرام کے جو ہمارا آخری ٹاپک اور آخری موضوع کی طرف چلتے ہیں. میں اپنے محترم مہمان جناب صہیب وسیم صاحب سے کی طرف جاؤں گا کہ جیسے آپ نے اپنے پہلے گفتگو کے اندر ذکر کیا کہ اہل مغرب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تو استفادہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انہوں نے اپنے معاشرے میں رائج کی ہیں اور جس کی بنیاد پر انہوں نے ترقی کی ہے. تاریخ کی اگر آپ اور آگردانی کریں تو یہ وہ دور تھا جب یورپ ظلمات کے اندھیروں میں گرا ہوا تھا، تو انہوں نے جتنا بھی علم ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا وہ اندلس میں ہوا کرتا تھا، وہاں سے یہ یورپ میں آیا، پھر انہوں نے اس کو اپنی زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کیا اور پھر اس کی ترقی میں کام کیا، اور آج جو ہے وہ ایک ترقی یافتہ معاشرہ بن چکے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بہت زیادہ تعصب رکھتے ہیں. ہمیں آئے روز مغربی ممالک میں چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بغض، حسد، کینہ، اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. قرآن مجید کو جلایا گیا. پھر اس کے بعد یہ خاص طور پہ اگر ہم بات کریں گٹ ولڈر کی، تو اس نے پہلے بھی جو ڈچ سینیٹر ہے، پہلے بھی اس نے اپنی سینٹ کے اندر یہ قانون لانے کی کوشش کی کہ قرآن مجید کو ایک دہشت گرد کتاب ڈکلیئر کیا جائے اور اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد وہاں پر انہوں نے حجاب کے اوپر پابندی لگائی. پھر آخری جو ہے انہوں نے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین میں خاکے بنانے کی العیاذ باللہ اس کا مقابلہ رکھا. تو یہ یورپی ممالک کے اندر عمومی طور پہ، سب نہیں، عمومی طور پہ ہمیں یورپی ممالک میں یہ مزاج دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس تعصب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نام دیتے ہیں آزادی رائے کا، کہ آپ آزادی رائے کے نام پہ آپ کسی بھی رسول کے اوپر، کسی بھی کی ذات کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تضحیک کا نشانہ بنانا آزادی رائے کے زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ کہ یہ جو لوگ اس کو آزادی اظہار رائے کہتے ہیں، کیا ان لوگوں کے نزدیک وہ جو ہولوکاسٹ تھا وہ اس کے اوپر بات کرنا آزادی اظہار رائے نہیں ہے؟ کیا ہولوکاسٹ کے اوپر بات کرنا وہاں پہ یورپ میں جائز ہے؟ اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ سزا ڈکلیئرڈ ہے کہ جو بھی اس کا نام لیتا ہے یا اس کی کوئی تحقیق کرتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی مکالمہ لکھتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے. تو یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہودیوں کی دل آزاری ہوتی ہے. جی، یہودیوں کی دل آزاری ہوتی ہے. اور یہ اس کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی بھی تعصب، ان کی جو بھی معاملات ہیں، اس میں صرف اور صرف یہود کا تعصب ہے. کیونکہ یہود شروع سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعصب رکھتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بنو اسرائیل سے کیوں نہیں ہیں، بنو اسماعیل سے کیوں آ گئے. ٹھیک ہے، آج بھی وہ لوگ بدلے نہیں ہیں، آج بھی ان کا تعصب یہی ہے. اور ان جو بڑے بڑے یہ جو مقابلے کروانے والے ہیں، ان کے پیچھے سارے ہاتھ انہی کے ہیں. ان کی جو کڑیاں ہیں ان کے ساتھ ملتی ہیں اور ان کے جو معاملات ہیں یہ ان کے ساتھ بہت زیادہ گمبھیر ہیں، جس کی وجہ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعصب رکھتے ہیں. لیکن ان کا تعصب رکھنے کا جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ جو لوگ ہیں، جو یورپین کنٹریز ہیں، اس کی عوام جو ہے وہ اسلام کی طرف بہت زیادہ راغب ہو رہی ہے اور اسلام کی طرف بہت زیادہ دوڑ کے آ رہی ہے. اور اسی وجہ سے ان کے اندر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اور یہ اپنے تعصب کا تو اظہار کر رہے ہیں، لیکن ان کے تعصب کے ساتھ عوام کے اوپر دوسرا اثر بھی پڑ رہا ہے کہ اللہ رب العزت ہر شر سے بھی خیر نکالتا ہے. ان کے اس شر کی وجہ سے عوام اس پوائنٹ کو دیکھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اتنا ان کے خلاف بغض رکھتے ہیں، اتنی عداوت کرتے ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حالانکہ لوگ اعلان کرتے تھے کہ اس کی بات نہیں سننا، یار وہ نعوذ باللہ من ذالک جادوگر ہے، اس کی جو بات سن لیتا ہے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے. وہ جیسے کہ ایک سردار کے بارے میں گال بناتا ہے کہ اس نے اپنے کانوں میں روح تک رکھ لیا، لیکن آخر اس نے کہا کہ یار میں جا کے سنوں تو صحیح کیا بات ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ پڑھا. اس نے کہا ہے دوبارہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ اس نے کہا کہ مجھے اب کلمہ ہی پڑھا دو.
آپ अलैहिस्सलाम کی بات اس کے اوپر اتنی اثر کر گئی. جب یہ لوگ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ ان کی جو حسد ہے جو پیچھے والی وہ دوبارہ اجاگر ہوتی ہے کہ یار لوگ ان کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں، ہمارے دین کی حمایت نہیں کرتا. جناب صاحب آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ بات یہ ہے کہ ان کی جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض اور جو عداوت ہے نا، جیسا کہ میرے بھائی نے یہ بات کہی ہے کہ یہ عام نہیں ہے. عام عیسائی طبقہ جو ہے وہاں پہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات رائے نہیں کرتا. بالکل یہ طے شدہ بات ہے. اب جو دوسرے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے زیادہ شدید دشمن ہیں اور وہ یہودی ہیں، تو یہودیوں نے جس طرح پہلے قرآن پاک کے بارے میں پروپیگنڈا چلایا اور الحمدللہ انہیں منہ کی کھانی پڑی، اور قرآن پاک اب وہاں یعنی پہلے سے زیادہ چھپ رہا ہے اور وہ لوگ پڑھ رہے ہیں. ایسے ہی اب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، چونکہ عیسائیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت موجود ہے، بلکہ اور بھی ہندو اور سکھ بھی مسلمان ہمارے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ دین پہ قائم رہیں گے. تو وہ ہماری محبت کو کم کرنے کے لیے، ہمارے دلوں سے نکالنے کے لیے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. حالانکہ اس کی صورت یہ ہونی ہے، اس کا الٹ ہونا ہے، برعکس ہونا ہے کہ وہ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے اتنی یہ محبت بڑھے گی. اب چاند پہ تھوکنے والا جو ہے وہ چاند کو تو نہیں وہ تھوک پہنچتا، وہ اس کے منہ پر ہی آتی ہے. تو ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو انہوں نے پروپیگنڈے کا زور لگایا ہوا ہے، اس کے انشاءاللہ اچھے نتائج پیدا ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب حافظ عبدالحمید عامر صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عنایت فرمایا. میں محترم صاحب وسیم صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے اپنا وقت ہمیں عنایت فرمایا. جی ناظرین کرام، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے اگلے ہفتے میں. اس پروگرام کے اندر جن بنیادی موضوعات کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی، ان میں سب سے پہلا موضوع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ ہمارے اوپر حقوق کیا ہیں، اور ان حقوق میں جو ہم نے بات کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے بنیادی حق ہے آپ پر ایمان لانا. اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسی کی جائے کہ مصور کھینچ ایسا نقشہ جس میں ایسی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، کیونکہ آج کے زمانے میں جب ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو آپ کی حدیث موجود ہے، آپ کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے، تو ہمیں آپ کی حدیث اور سنت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا. اپنی تمام محبتوں کو ایک طرف رکھ کے، اپنی تمام چاہتوں کو ایک طرف رکھ کے آپ کی اتباع کو ہی ہمیں لازم و ملزوم پکڑنا ہوگا، چاہے اس کے مد مقابل ہمارے گھر والے ہی کیوں نہ ہوں. جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے محبت کر کے دکھائی، ہمیں اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی، ہمیں آپ کی سنت پر عمل کرنا ہوگا، پھر چاہے پوری دنیا ہی ہماری مخالف کیوں نہ ہو جائے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.